السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں اریج فاطمہ. آج جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے نئے سہیل آفریدی صاحب، وہ حلف لینے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد تبدیلی آئے گی؟ کیا پارٹی کے اندرونی اختلافات کم ہو پائیں گے؟ ان کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ وجوہات کیا ہوں گی؟ اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ جارحانہ سیاست اور مزاحمتی بیانیاں بنانے کی طرف ایک بڑی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں شاید پتہ بھی ہمیں چل جائے گی کسی تحریک یا احتجاج کی صورت میں. ان تمام تر بیٹس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. پاکستان کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور شرم الشیخ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنی تقریر کو روکنا، وزیر اعظم شہباز شریف کو مدعو کرنا، مائک دینا، پھر فیلڈ مارشل کا ذکر کرنا، پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خطہ کے اندر یہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے فار دا لاسٹ 10 ایئرس، آپ اس کو نوٹ کریں گے، وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے. اور انڈین جو ڈپلومیسی ہے وہ ڈپلومیسی سے کچھ آگے چلی گئی تھی، بلکہ وائٹ ہاؤس کے اندر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. بالکل ایسا ہی. اور ان کے جو انڈینز رہتے ہیں وہاں پہ، جو ڈائسپورا ہے، وہ انڈیا کے لیے ہر قسم کا کام کر رہے تھے. ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اسپیناج ایکٹیویٹیز تک وہ کر رہے تھے. اب جب اس پورے چیپٹر کو دیکھیے اور اب دیکھیے کہ صدر ٹرمپ کی جو دوسرا ٹینیور ہے، اس میں پاکستان کو بہت زیادہ گریڈ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو وقت دی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، پاکستان کو مکمل کو ایک ایسی حیثیت دی جا رہی ہے جو باقیوں کے لیے نہایت تعجب کا باعث ہے. بالکل. اب تعجب کا باعث کس لیے ہے؟ اس کے ساتھ بہت بڑا دھچکا لگا انڈیا کو، یا جو انڈینز اسپانسرڈ لوگ تھے ان کو، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ لوگ جو ایک خاص مشن کے تحت ایک افیکٹیز آف سم تھنگ تھے، انہوں نے بھی اس پروپیگنڈا کو بہت حصہ بنایا ہوا. جبکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر مقام مل رہا ہے، آپ کی شناخت کو باعزت طریقے سے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور آپ کی شرائط مانی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کی شرائط ہمیشہ بہتر شرائط رہی ہیں. آپ نے دنیا کے لیے کوئی فساد نہیں سوچا، آپ ایک مہذب قوم کے طور پر آئے ہیں، آپ ایک مضبوط حکومت کے طور پر مانے جا رہے ہیں. اب جو اسپیسیفکلی یہ جو تھا ایونٹ تھا، یہ میرے خیال میں آپ کی اور میری زندگی کا اہم ترین ایونٹ ہے پوری زندگی میں، جہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کو، یعنی ان مساکین کو ریلیف ملا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد غزہ میں کتنی بڑی خوشی ہے، لوگ اپنے خاندانوں سے مل رہے ہیں، بچے اپنے باپ سے مل رہے ہیں، جدا ہوئی فیملیز مل رہی ہیں. تو اب یہ معاہدہ تھا فائنلی، حتیٰ کہ ہم اس معاہدے کے اوپر ہمارے دستخط نہیں ہیں، لیکن ہم اس معاہدے کا ایک اہم حصہ ضرور ہیں. بالکل. اور جب تمام وہ ڈگنیٹیز تمام بیٹھے تھے، بڑے جو سربراہانہ مملکت بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر خاص طور پر آپ کی افواج پاکستان کے سپہ سالار کا ذکر کرنا، بالکل یہ میسج ہے نا. یہ ایسے ذکر نہیں ہوتے کوئی دوستی، یہ نہیں، یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جو ذکر کر رہا ہے، وہ ایک میسج دے رہا ہے. اب جس کو وہ میسج پہنچنا تھا وہ میسج پہنچ گیا. بالکل. دوسرا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو دعوت دینا کہ آپ آ کے بات کریں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. تمام ممالک ان کے لیے، یعنی آپ دیکھیں یونائٹڈ کنگڈم کا بہت بڑا ملک ہے، آج ساری یونائٹڈ کنگڈمز کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو بلایا تو ہے لیکن بات نہیں کرنے دی، فلاں کو بات نہیں کرنے. تو آپ کے پرائم منسٹر کو بات کرنے دینے کا موقع یہ نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف ایک اسپیسیفک پرسنالٹی ہے. میاں شہباز شریف از پرائم منسٹر آف پاکستان. بات کی ہے وہاں پر پاکستان نے، ریپرزنٹیشن ایز اے پرائم منسٹر ہوئی ہے پاکستان کی، تو وقت ملی ہے پاکستان کو. اب جس کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کا ہمیں اندازہ بھی ہے، اور ان کی تکالیف کو دور بھی کرنا چاہیے اور کیا جائے گا. رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. سہیل آفریدی چونکہ اب باقاعدہ طور کے اوپر وہاں پہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. ہم نے ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنی ہیں، آپریشن کے خلاف ہیں، علی امین گنڈا پور بھی خلاف تھے، پھر وہ عمران خان کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں. یہی باتیں علی امین گنڈا پور بھی کرتے تھے. سیم تھاٹ کے ساتھ ہی اگر ایک بندہ لے کے آنا تھا یا دونوں کی باتیں ایک جیسی تھیں، تو علی امین گنڈا پور کو پھر ہٹانے کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ ایک بندے سے کام لے لیا اور دوسرے کو لے آئے.
اب اس سے کون سا کام نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے یہ خودکش حملہ کیا؟ میں تو اس سہیل آفریدی کی جو نامینیشن ہے اس کو خودکش حملہ کہہ رہا ہوں. اب اس کے اوپر وہ ایک ٹویٹ چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے جو حضرت اندر جیل کے اندر, وہ کیا نام ہے اس لڑکے کا, کیا نام ہے اس لڑکے کا, خیبر والے کا, دوسرے ساتھ کہتے ہیں اس کا نام ہے سہیل آفریدی. ہاں اس کو لگا دو, ہاں اس کو لگا دو, اس کے ساتھ قبائلی مل جائیں گے. اب اس فکر کو پورے کو نوٹ کیجئے, کہاں ہے پولیٹیکل سسٹم ان کا, کہاں ان کی پولیٹیکل پارٹی کی تمام سی کہاں ہے, کہاں اس کے اوپر کو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے, اس کو وہ کیا نام ہے اس کا, اس کو لگا دو. سو ان کی یہ اپروچ ہے ٹورڈز گورننس. آفریدی جو ہے سہیل یہ خود کہہ چکا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مجھے ایک کام آتا ہے اور وہ ہے کہ جلاؤ گھراؤ, اور میری ایک ہی میرا مقصد ہے عمران کو رہا کرانا. اب عمران کو رہا حملہ کر کے کرایا جائے گا, عمران کو رہا جتھے لا کے کرایا جائے گا, یہ کام تو یہ کر چکے ہیں آلریڈی, ممکنہ چیز یہ آلریڈی کر چکے ہیں. اب نیا فساد کیا جائے گا. میرا اس کے اوپر بالکل جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو اس نے بھینٹ چڑھایا ہے. اس نوجوان کی جو کوالٹیز ہیں اس توڑ پھوڑ کی, اور جس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے مراد سعید, ان گروپ کو لا کر وہ اپنا ایم اچیو کرنا چاہتا ہے, جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اڑا دو, اگر میں نہیں ہوں تو تم بھی نہیں ہو. دیٹس آل. نہ گورننس سے میں روکھڑی صاحب یہ چوائس کس کی ہوگی سہیل آفریدی؟ عمران. اور اس کے آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ آپ کو جو پسند آئے گا آپ وہی سنیں گے نا, یا جو آپ کی خواہش ہوگی. آپ جب جاتے ہیں آرڈر کرتے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے, تو آپ کا جو دل کر رہا ہوتا ہے آپ آرڈر کرتے ہیں نا, تو وہ اس کا آرڈر ہے, یہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. اس نے اس کو ایک مقصد کے لیے چنا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکال, فساد کر, جھگڑا کر, رولا ڈال, گورننس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں, کے پی بھاڑ میں جائے, جو کچھ مرضی جہاں ہوتا ہے ہوتا رہے لوگوں کے ساتھ. تم نے کھل کے کہا ایک ہی گیم کھیلنا ہے, تم نے صرف ایک کھیل کھیلنا ہے کہ لوگوں کو موبلائز کر کے میرے لیے تم چڑھائی کرو گے. یہ میرا اس کے اوپر ہے. کیا لوگوں کو موبلائز کرنے کے ساتھ ساتھ یا موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ یوٹیلائزیشن بھی ہوگی؟ دیکھیں موبلائز کرنا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ موبلائز نہیں ہوں گے. اچھا. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے آج الیکشن لڑایا, وہ کسی کی پارٹی کے اندر مرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے, وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت گئے تھے, انہوں نے کل دوبارہ الیکشنز لڑنے ہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لوگ, ایم پی ایز, منسٹر, جو پولیٹیکل اپروچ کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی موبلائز نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ایک خاص جتھا موبلائز ہوگا, ایک خاص مائنڈ سیٹ موبلائز ہوگا, جس کی تعداد میرے خیال میں 15 سے 20 ہزار سے نہیں بڑھے گی. لیکن ان 15-20 ہزار میں پولیٹیکل لوگ کم ہوں گے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کم ہوں گے, پولیٹیکل ورکرز کم ہوں گے. اس کے اندر آپ کو بین تنظیموں کے لوگ بھی ملیں گے, اس کے اندر آپ کو ٹیررسٹ کی بھی آمیزش ملے گی, اور اس کے اندر آپ کو یہ کوشش کرے گا نوجوان جو پڑھ رہے ہیں ان کے کیریئر کو برباد کر کے, ان نوجوانوں کو انسائٹ کر کے جو سادے گھروں سے آئے ہوئے ہیں, کوئی کرک سے ہے, کوئی لکی سے ہے, کوئی خیبر سے ہے, وہ جو بچے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں, یہ ان بچوں کو نکال کر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, اور نہ صرف ان کے کیریئرز برباد کرے گا بلکہ ان کی زندگیوں کو برباد کرے گا. اس دور میں آدمی ذرا زیادہ جذباتی بھی ہوتا ہے, نوجوان بھی ہوتا ہے. تو روکھڑی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر پارٹی میں اختلافات کیا مزید بڑھیں گے؟ اختلافات تو بڑھ چکے ہیں, اختلافات تو ہیں. آپ دیکھیں نا اس کے سہیل آفریدی کی نومینیشن کے ساتھ ہی پارٹی میں اختلافات اس سے پہلے تھے, لیکن علی امین ایسا کریکٹر ہے کہ علی امین کو پالیٹکس کرنا آتی ہے, علی امین پولیٹیکل پروسیس کو چلانا جانتا ہے. علی امین نے اپنی پارٹی بھی بچائی, علی امین نے اپنے ورکرز بھی بچائے, اور علی امین نے اپنا پروسیس بھی چلایا. اب اس نوجوان کے ساتھ آپ کو 2-4 جو چہرے نظر آ رہے ہیں, ان کو نہ پولیٹیکل پروسیس کا کوئی علم ہے, نہ ان کی کوئی اہمیت ہے, نہ ان کی کوئی ایسی سوچ ہے کہ ہم آگے آ کے کو پالیٹکس کریں گے. وہ ایک آدمی ہوتا ہے نا, ہم اپنے خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کو بیچ میں نہ بٹھانا, یہ نہایت ضدی, جھگڑالو اور بات نہ ماننے والا آدمی, اور معاملات کو خراب, اور معاملات کو, اور ضد اور یہ والی چیزیں جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کون لے کے جاتا ہے؟ ایسے لوگ لے کے جاتے ہیں. پالیٹکس لچک کا نام ہے, پالیٹکس ہمت کا نام ہے, پالیٹکس بردبادی کا نام ہے, پالیٹکس خیال کرنے کا نام ہے, پالیٹکس علاقے کی اپ گریڈیشن کا نام ہے. یہ تمام چیزیں مائنس یہ گروپ موجود ہے اس وقت آگے. تو نہ ان کی اہمیت علاقے کو اپ گریڈیشن ہے, نہ ان کی اہمیت کے پی ہے. تو یہ جو گروپ مائنڈ سیٹ ہے, اب یہ وہی کرے گا جو ان کی عادتیں ہیں.
یہ وہی کھیل کھیلے گا جو کھیل ان کو کھیلنا آتا ہے, اور لیٹس سی ابھی آگے کیا چلتا ہے. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے محرکات جو ہیں وہ اب آپ کے آگے سامنے آئیں گے, جہاں پر ہر عام آدمی بھی کنونسڈ ہو جائے گا کہ مہربانی کرو اس پارٹی سے ہماری جان چھڑاؤ. تو دس از واٹ آئی سی. اگر کوئی سیاسی تحریک چلاتے ہیں تو کس حد تک کامیاب ہوگی, اور وہ تحریک جس کو سہیل آفریدی جیسا شخص جو ہے وہ آگے بڑھ کے لیڈ کرے گا, یا اگر چلے 15-20 ہزار کے لوگ بھی نکال کے لے آتے ہیں, تو آپ کتنا ہی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 2.5 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حاصل تو نہیں ہوا, اب کیا کچھ حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیں, سیاسی تحریک تو وہ چلانا ہی نہیں چاہتے. آپ کپڑوں کا جوڑا کھڑے ہیں, آپ کہتی ہیں میں نے پین نہیں بلیک کلر والا, تو میں کہتا ہوں جی یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں. آپ کہتی ہیں ساروں کو پھینکو, میں نے لینا ہی یہ بلیک کلر کا ہے. تو اب میں جتنا کنونس کرنے کی کوشش کروں تو آپ کنونس نہیں ہوں گی نا, کہ آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہیں. آپ نے کہا بھائی میں نے بلیک لینا ہے, یہ چھوڑو ہٹاؤ ان چیزوں کو. تو دس از واٹ دے آر. پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل تحریک یا پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل ایکسیلنس یا پروگریسو پولیٹیکل اپروچ, اس کی تو نفی کرنے کے لیے تو اس کو لے کے آیا ہے. تو اب آپ چاہتی ہیں کہ وہ آ کے شعر شاعری کو سنائے, کوئی مصالحت کی بات کرے, کوئی عقل اور شعور کی بات کرے, کوئی پاکستان کی بات کرے, کوئی کے پی کی بات کرے, اپ گریڈیشن آف لوگوں کی بات کرے, لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی بات کرے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پہلی سپیچ کے اندر کوئی اس کا ایک فقرہ بتا دیں جس فقرے میں یہ ثابت ہوا ہو کہ گورننس پر توجہ دی جائے گی, لوگوں پر توجہ دی جائے گی, کے پی پر توجہ دی جائے گی, اداروں کو بہتر کیا جائے گا, لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا جائے گا. آپ ایک فقرہ بتا دیں تو وہ ایک رنگ کا کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہے, تو آپ نہ سوچیں وہ خرید کے ہی پھر جائے گا. اچھا, کیونکہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریک چلانے کا چیمپئن ہوں, اور پھر مزاحمتی تحریک جلاؤ گھراؤ کا ٹھیک ہے اسی طرح سے, یا مرو اور مارو والی آپ والا اسٹیٹمنٹ میں اس میں استعمال کر لیتی ہوں. میں عشق عمران میں مرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چیزیں. لیکن ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کریں روکھڑی صاحب, لاسٹلی مجھے بس یہ بتائیں کہ 26 نومبر جیسی یا 9 مئی جیسی کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ 100% they will try. یہ جو گروہ جو جتھا ہے جس کو کام ہی یہی دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اب ان کی یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں یہ اپروچ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ آگ لگاؤ, انہوں نے کہا میں 2 کین آلریڈی لے کے کھڑا ہوں جناب, یہ تیل کے کین ہے میرے ساتھ, جو آپ آگ لگانے کا کہہ رہے ہیں میں وہاں پہ پتہ نہیں کیا کر دوں گا. تو دس از واٹ آئی پرسیو, اور میرے خیال میں ہمیں اسی لحاظ سے آگے سوچنا اور دیکھنا ہے. 26 نومبر ادھر بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک اور چیز, یہ نومبر کی تحریک یہاں چلانا چاہ رہے ہیں, مودی ادھر نومبر میں بہار میں ان کا بہت بڑا الیکشن ہو رہا ہے. مودی اس بہار کے الیکشن سے پہلے انٹائی پاکستان پوری ہر کوشش کرنے کو تیار ہے. اب جوڑ لیجئے معاملات کو, مودی نومبر کے اندر پاکستان نومبر سے پہلے کچھ نہ کچھ ڈرامہ کرنا چاہتا ہے اس الیکشن کے لیے جو ہمیشہ کرتا رہا ہے. نومبر میں یہ حضرت پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ کیوس کیا. تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت آن گارڈ ہیں, یعنی ہم تیار ہیں. ہم ایک کرائسس بھگت رہے ہیں, دوسرے کو بھگتا رہے ہیں, اور ہم 1 by 1 ان اس کیوس کے جو ایجنٹس ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے, ہم ان کو درست طریقے سے ٹیکل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کوشش جس طرح سے بھی ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہے. ٹھیک ہے, مودی کا آپ کو بتا دیا کہ بہار کا الیکشن ہے, اس کا بھی ہے, لیکن وی آر الحمدللہ 100% تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کے ساتھ وی آر ریڈی کہ کوئی بھی ایسا کرائسس کرنے کی کسی نے بھی کوشش کی انسائڈ پاکستان یا ہمارے بارڈرز پہ, ابھی آپ دیکھ رہی ہیں افغانستان کی طرف سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں, تو کسی طرف سے بھی ہوئی تو اس پاکستان اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں درست جواب دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بس یہ بھی آخر میں بتا دیں کہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ 26 نومبر کے بعد سے ہی سہیل آفریدی کے نام کے اوپر غور کیا جا رہا تھا کہ ان کو CM KP لگا دیا جائے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی پچھلے سال جو 26 نومبر کا واقعہ ہوا, کیونکہ لیڈ کرنے والا یہ تھا, لوگوں کو لے کر چلنے والا یہ شخص تھا. کہ یہ اس کی پارٹی کے اندر جو 2-4 چہرے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ لگاؤ لے لگاؤ. ہم نہیں کہتے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہماری قوم قبیلے میں کون فساد کرتا ہے اور کون مصالحت کرتا ہے. تو ہم جب آپس میں جرگے میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو بھیجو, وہ بات کر سکتا ہے, وہ بیٹھو وہ حوصلے کی بات کرے گا.
تو جو شیطان طبیعت کا آدمی ہوتے کہتے ہیں نہیں اس کو بیچ میں راز نہیں ڈالنا جس نے شیطانی کرنی ہے. تو اس کو تو یہ خود ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. فساد، فتنہ، بدتمیزی، بدتہذیبی، گالم گلوچ، گالیاں نکالنے والے کو، لغویات بکنے والے کو، اس کو یہ ان سے خوش ہوتا ہے. تو سہیل آفریدی اس کی چوائس ہے. تو ہاں کسی نے پہلے کہا ہوگا کہ اس کو لگاؤ، لیکن اس نے ایک وقت کے لیے، میں نے کہا نا یہ ویری اسمارٹ، اس نے ایک وقت کے لیے رکھا تھا. اور جیسے ہی وہ وقت آیا ہے، اب انڈیا کیا کر رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، اس نے اس وقت پر اس کو لانچ کر دیا. لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی خوشی خوشی استعفیٰ دے دیا، اور بلکہ وہ تیار تھے کہ ان کو کوئی کہے اور وہ فیس سیونگ کے لیے استعفیٰ دے دیں. دیکھیں علی امین کو معلوم ہے کہ وہ اپنی اننگ پوری کر چکا ہے. علی امین ان سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں. ان کی کرکریز کو یا ان کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، علی امین ان کا ابو جان ہے. اچھا، علی امین نے اب اس ساری چیز کو جہاں پر اس کو امبیرس کیا گیا، جہاں پہ اس کو بغیر سنے ہوئے گیٹ آؤٹ کہہ دیا گیا، اس نے ایسے طریقے سے کام کیا ہے کہ علی امین کو ابھی بھی یہ ابو سمجھ رہے ہیں. آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کل اسمبلی کے اندر علی امین کی پرسنالٹی زیادہ ہیوی تھی. کہا ہوا تو یہ تھا کہ انہوں نے علی امین کو کک آؤٹ کیا تھا، لیکن اس نے اپنی پولیٹیکل جو گیم کھیل کو، ان کا ابو جان، ان کا باپ ہے علی امین. یہ جتنے فنکار پھر رہے ہیں نا، علی امین نوز دیم. علی امین ان کو انگلیوں پہ کھلائے اور کھلا دیا اس نے. علی امین نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، بالکل اب میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں، اس نے کرنے کے بعد آپ کو کل کی اسمبلی کے اندر لگتا تھا کہ علی امین ہی سارا کچھ ہے. بالکل ایسا ہی. وہ اپنا پولیٹیکل گیم کھیلتا ہے علی امین. ٹھیک ہے جی. ڈیرے وال ویسے بھی، ڈیرے وال جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی دوست جو ڈیرے وال ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایریا ہے، ہم ڈیرے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ڈیرے وال اتنی کو عام قوم نہیں ہے، ڈیرے وال ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈکاسٹ میں. بہت سارا خیال رکھیے.